اسرائیل 30 روز میں غزہ میں امدادی صورتحال بہتر بنائے ورنہ فوجی امداد روک دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا اسرائیلی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کو خط غزہ میں امداد کی صورتحال بہتر نہ بنانے پر امریکی فوجی امداد روکنے سے خبردار کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ پاکستان تحریک انصاف نے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ قیادت اسلام آباد میں دستیاب نہ ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوگی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج 4 بجے ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کی منظوری جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے مشترکہ ڈرافٹ کی تیاری پراسرار۔ دونوں پارٹیوں کا وسیع تر سیاسی اتفاق کی رائے سے آئینی ترامیم کو منظور کروانے پر اتفاق۔ دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ کی تیاری کے بعد دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان آج مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے ملیں گے۔ آئینی مسودے کی تیاری پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا چاہیں گے نواز شریف کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جائے۔ تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ امید کرتا ہوں ہمارے متفقہ مسودے پر میاں نواز شریف بھی اتفاق کریں گے۔ ہمیں غیر متنازع آئینی ترامیم کرنی ہے۔ بڑے مہمان میزبان پاکستان۔ وفاقی دارالحکومت میں عالمی رہنماؤں کا جھرمٹ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہ اجلاس چین کے بعد کرغزستان، بیلاروس، قازقستان اور تاجکستان کے وزراء اعظم کی بھی اسلام آباد آمد۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور ترکمانستان کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین بھی پہنچ گئے۔ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ روس، ازبکستان کے وزراء اعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی پہنچ گئے۔ منگولیا مبصر کے طور پر شرکت کرے گا۔ ایس سی او اجلاس میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے مہمانوں کے اعزاز میں نغمہ جاری کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیر اعظم نے فرداً معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کی بیلاروس، قازقستان کے وزراء اعظم سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت کی جانب پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں ممالک کا شنگھائی اسپرٹس کو فروغ دینے میں مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ چینی وزیر اعظم کی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے بھی علیحدہ ملاقاتیں۔ ایاز صادق اور یوسف رضا گیلانی نے لی چیانگ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاک چین پارلیمانی روابط کو مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاق۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ سپہ سالار نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بیلاروس کے کردار کو سراہا۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ جنرل عاصم منیر کا عسکری تعاون کو مستقبل میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ رومان گلوفو جینکو نے علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔